اور ایک ایسا ٹاپک جس پہ پچھلے دنوں بہت زیادہ بات ہوئی اور وہ یہ تھا کہ جو یونان میں جو کشتی تارکین وطن کی الٹی تھی، اس کے بعد کئی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا تھا. اس کے بعد یہ سارا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ سب کے سامنے آیا تھا کہ لوگ روزگار کی تلاش میں، اچھے مواقعوں کی تلاش میں اپنا سب کچھ بیچ باچ کے چلے جاتے ہیں، جان خطرے میں ڈال کے، جان کو کنٹینرز میں بند ہو کے، کنٹینرز میں نامساعد حالات میں دن بھوکے پیاسے ان راستوں سے، پرخطر راستوں سے ہوتے ہوئے، اور وہ بھی غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں. اور پھر جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ذہن میں سوچ پتہ ہے کیا ہوتی ہے کہ یا تو یورپ یا پھر موت. یہ دو چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ان حالات سے کسی طریقے سے نکل جائیں. وہ جو یہ ایک کہتے ہیں نا تابناک مستقبل، اچھے مستقبل کی تلاش میں وہ ان پرخطر راستوں سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھے تھے جو یونان کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی. اسمگلرز پر جی ان کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا تھا. انسانی اسمگلرز کی میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں، کس طریقے سے وہ انہیں بھجواتے ہیں، پیسے لیتے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ تو بہت زیادہ فراڈ بھی ہوا، پیسے بھی لے لیے، لیکن ان لوگوں کے اس طریقے سے بھجوایا نہیں گیا. وہاں پہ لوگ سالوں سے پھنسے ہوئے ہیں. لیکن ایک بار پھر ہمارے سامنے خبر آئی کہ لوگ اب لیبیا کا بھی رخ کرتے ہیں یورپ جانے کے لیے. وہاں پر بھی ہزاروں تارکین وطن غیر قانونی طور پر جا رہے ہیں. اس کا سلسلہ جاری ہے. ایف آئی اے سمیت جو دیگر متعلقہ ادارے وہ کارروائی بھی کر رہے ہیں. ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ جی گرفتاری ہم نے ایسی کی ہے کہ ہم کے نیٹ ورک تک پہنچ گئے ہیں. اب دیکھیے گا اس پہ کیسے روک ٹوک ہوگی. یورپ جانے کے لیے لیبیا پہنچنے والے 400 کے قریب پاکستانیوں کو انسانی اسمگلرز کے گوداموں سے بازیاب بھی کروایا گیا ہے. ایک چیز امپورٹنٹ ہے وہ بہت زیادہ، کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جہاں پر یہ کشتی ڈوبی تھی اس کے بعد ہم نے یہ ہائی لائٹ بھی کیا تھا یہاں پر بیٹھ کے کہ ابھی بھی جو لیبیا ہے وہاں پر بیسکلی ایز اے ہب اس جگہ کو یوز کیا جاتا ہے. وہاں پر کئی گودام ہیں، عقوبت خانے ہیں، ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ پاکستانی موجود ہیں یا جو بھی تارکین وہاں پر جاتے ہیں اس کے بعد انہیں کشتیوں میں لوڈ کر کے پھر آگے بھیجا جاتا ہے. یعنی کہ پہلی منزل جو ہے وہ لیبیا ہوتی ہے اور لیبیا کے بعد ان کی مشکلات کا سفر شروع ہوتا ہے. تو یہ دس از ویری امپورٹنٹ. یہ بڑا زبردست ایک کارروائی کی گئی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تعداد ابھی پہنچی ہو، لیکن دوسرا ایک چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ وہاں پر موجود ہوں اور اس سارے انسیڈنٹ کے بعد ان کو روک دیا گیا ہو اور مین وائل جو ہے وہاں پر لیکن اس میں ایسے بھی ہے کہ جو لیبین حکام ہیں وہ یہ اب ہمیں بتا رہے ہیں، جو کہ ظاہر ہے پہلے بھی یہ پہلو سامنے آیا تھا اور اب بھی، کہ جو غیر قانونی طور پر یورپ جانے کے لیے پہنچے تھے انہیں اسمگلرز نے تاوان کے لیے انہیں اغوا کر لیا گیا تھا. اور رواں سال جون میں یونان کے ساحل کے قریب جو تارکین وطن کی جو کشتی کو حادثہ پہنچا تھا اس میں بھی بچوں کی تعداد سامنے آئی تھی. اور یہ جو لیبیا سے لوگ بازیاب ہوئے اس میں بھی بچے بازیاب ہوئے ہیں. تو سوچیں بچوں کو بھی لے کر ان پرخطر راستوں سے وہ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے سجاد باجوہ صاحب، بہت شکریہ باجوہ صاحب فار بینگ ود اس. اور باجوہ صاحب اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا. تو بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ تھوڑا سا کلیئرٹی میں چاہوں گا، یہ لوگ ابھی دوبارہ وہاں پر پہنچے ہیں یا یہ لوگ جس طرح سے ہم نے بھی یہ چیز ہائی لائٹ کی تھی کہ جو اس وقت لیبیا میں موجود ہیں، جو ظاہر ہے کہ وہاں پر پہنچے، ان کو بھی پکڑا جانا چاہیے. ظاہر ہے کہ ان کو بازیاب بھی کرانا چاہیے، نکالا جانا چاہیے. یہ کب گئے ہیں یہ لوگ پاکستان سے وہاں پر؟ کچھ ٹریس ہو سکا؟ کچھ پتہ ہے، آپ کے علم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھیں میں نے تب بھی جب ہماری لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی، آپ کے پروگرام میں بھی بات ہو رہی تھی، تو یہی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ بہت سارے تعداد، یہ سینکڑوں میں لوگ جو وہاں پہ ہیں ڈمپ ہوئے ہیں، عقوبت خانوں میں ہیں، توان کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ آگے بھی جانے کی کوشش، ان میں سے بہت سارے کوشش کریں گے. اور اس پہ گورنمنٹ نے پھر ایک کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کا پتہ نہیں آج تک کیا بنا. کمیٹی نے رپورٹ جمع کروائی، نہیں کروائی، اس کا ابھی تک کوئی نہیں ہے کہ جی اس کا کیا بنا ہے. اس نے کچھ سفارشات پیش کی، نہیں کی. لیکن یہ کام جو ہے دیکھیں جہاں تک پاکستان کے اندر ہے تو وہ ڈی جی ایف آئی کے پرویو میں ہے، اتنا کر لیں گے. کچھ ہے کہ جی آپ کوآرڈینیشن کسی ڈپارٹمنٹ سے کریں گے، لیکن جب تک ٹاپ سے نہیں ہوگا. یہ پرائم منسٹر کو جیسے نوٹس لیا تھا، کمیٹی بنی تھی، اس کے بعد اس کا فالو اپ ہونا تھا، وہ نہیں پراپر ہو رہا، نہیں ہوا. لیکن اگر وہ ہو جاتا تو ابھی یہ بہتر کوآرڈینیشن ہوتی تمام منسٹریز کی، تمام ڈپارٹمنٹس کی، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، آئی او ایم ہے، اور جو امیگریشن، جو ہمارے یو این نیشن ہے، ان کے سب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کے ساتھ وہاں اگر پراپر ہو تو اس کا رزلٹ زیادہ اچھا ہو. اور وہاں جتنے لوگ پہنچے ہوئے ہیں وہ ان کو وہاں سے کیسے ریسکیو کرنا ہے، ان کو واپس لے کے آنا ہے. دیکھیں ریاست کی ذمہ داری ہے، ایک بندہ اگر خودکشی کر رہا ہے تو اس کو آپ نے خودکشی کے لیے الاؤ نہیں کرنا ہے. اچھا
یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو بازیاب ہوئے ہیں اب یہ کہاں جائیں گے، یا واپس بھیجے جائیں گے، کیا ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ دیکھیں جو پکڑے جائیں گے وہ تو نیچرلی واپس ہی آئیں گے، ڈیپورٹ ہوں گے، اور جو وہاں پہ بھی دیکھیں دو ہیں جو اسٹیٹس کہہ لیں اس کو، ایک ریکگنائزڈ ہے یونین کی جو پاکستان نے بھی ریکگنائز کیا ہے، اور ایک گروپ ہے کسی اور جنرل کے انڈر ہے جو ریکگنائز نہیں ہے، اور وہ جو ہے میں نے تب بھی بات کی تھی کہ جو میری اطلاعات کی تھی کہ وہاں پہ ٹرکی کا زیادہ انفلوئنس ہے. اچھا، تو جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو دونوں کے ساتھ کرنا پڑے گا، چاہے ٹرکی کو انوالو کرے اور دونوں گروپوں کے جو دونوں یعنی ایریاز ہیں وہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کرے، اور جتنی جلدی کریں گے وہی اتنی جانیں بچیں گی. اگر ڈیلے ہوگا تو اس میں دوبارہ وہ کشتیوں پہ سوار ہونے کی کوشش کریں گے، دوبارہ یورپ جانے کی کوشش کریں گے، اور دوبارہ جانوں کے ضیاع ہونے کا خدشہ ہوگا. اور ابھی تک یہ ڈیٹا بن جانا چاہیے تھا کہ لوگوں سے لے کے ایک اور چیز بھی مجھے بتائیے گا، رابطہ نہیں ہے. باجوہ صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ یہاں پر نا بیسیکلی وہ سارے پاکستانی ہی نہیں ہوں گے، دوسری قومیتوں کے لوگ بھی ہوں گے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایک تو یہاں پر وزیر اعظم صاحب کو ایفرٹ کرنا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جو دوسرے ممالک اس میں انوالو ہیں تو ہمارا جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے ان کو بھی تھوڑا سا ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بھی کوارڈینیشن کر کے، تاکہ ایک مربوط مطلب یہ ہے کہ آپریشن کیا جا سکے ان ممالک کے ساتھ مل کے بھی جن کے لوگ مزید وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ دیکھیں ان ممالک سے بھی کریں، لیکن منسٹری آف فارن افیئر کا بہت بڑا رول ہے اس میں. میں نے لوکل تو پاکستان کے اندر تو ایف آئی اے کام کرے کی وزارت داخلہ ہے، ابھی تک اس میں چاہیے تھا کہ وزیر داخلہ کو، وزیر خارجہ کو اس پہ اپنا کوئی لائحہ عمل دینا چاہیے تھا، اور اس کے بعد ابھی تک کوئی قوم کو پروگرس دینی چاہیے تھی کہ اس میں یہ ہو چکا ہے اور یہ بھی رہتا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں. لیکن اور جو کمیٹی بنی تھی اس کی رپورٹ کیا آئی تھی، کیا سفارشات انہوں نے پیش کی، اور ان سفارشات کے اوپر کیا عمل درآمد کیا، یا اس کو کمیٹی نے ابھی رپورٹ جمع ہی نہیں کی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی بیسیکلی دو وزارتیں ہماری جو وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ، ان دونوں کا میجر رول ہے اس میں. اور دونوں ایک چیز میں آپ سے چاہوں گی، اس رپورٹ میں جو بڑی پریشان کن بات ہے وہ یہ کہ باوجود اس کے کہ ظاہر میوچل کنسنٹ سے یہ لوگ گئے، اس کے باوجود اغوا کی رپورٹ آئی کہ انہیں تاوان کے لیے اغوا کیا گیا. تو یہ کیا ایک کوئی نیا اسپیکٹ ہے، یہ کیا فیکٹر ہے اس میں؟ نہیں دیکھیں، تاوان کے لیے جب بھی جاتے ہیں تو میجارٹی ان میں پیچھے سے خرچہ منگواتے ہیں، اور اگر ان کو آگے جانے کا نہیں ہے تو وہاں پہ روک لیں گے، وہاں پہ ان کو تشدد بھی کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پیچھے سے جو ان کے ورثاء ہیں ان سے پیسے منگواتے ہیں. یہ پہلا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے. یہ تو میں نے خود 2017-18 سے تو میں نے دیکھا، اس کے پہلے بھی تھا یہ، اس وقت بھی ان کو ٹارچر کرتے تھے، اور وہاں پہ ان کو فون پہ بات کرانے کا بھی جو ہے وہ اس کے پیسے لے جاتے ہیں. دیکھیں تقریباً جتنے بھی یہ بچے وہاں پہ ڈمپ ہوئے ہیں سب کے پاس موبائل فون ہوتے ہیں، اور ان کو جو اگر ہم یہاں جیو فینسنگ کر سکتے ہیں تو اگر انٹرنیشنل آرگنائزیشن انوالو ہوں، ہمارے پہ پریشر بہت ڈالتی ہیں، ہمیں تھوڑا سا ہمیں بھی اگریسو ہو کے رول ادا کرنا چاہیے کہ اگر یہ یورپ ہے، اگر امریکہ ہے، سارا ہم پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ امیگریشن کا، لیکن جو وہاں ڈمپ ہوئے ہیں وہاں پہ بھی اگر وہ ہیلپ کریں، وہاں بھی جو سوشل میڈیا سروسز ہیں ان کو انوالو کریں، اس میں سائبر کرائم نہیں جاتا، بہت کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے باجوہ صاحب، تھینک یو سو مچ. اور ایک چیز جو یہ اکثر و بیشتر وزٹ ویزا پہ لوگوں کو لے جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے ویزے کی مدت 3 ماہ میں ختم ہو رہی ہے. پھر لیٹ سپوز کہ وہ اٹلی پہنچ گئے، اب انہیں لگ رہا ہے جی ہم یورپ آ گئے ہیں اور ہم یہاں پر رہیں گے، لیکن 3 مہینے بعد تو انہیں واپسی کے لیے جانا پڑتا ہے، اور پھر وہ کام ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ الیگل ہو جاتا ہے، مگر پیسے وہ ان سے اتنے ہی لے لیتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کو وہاں پہنچا رہے ہیں اور آپ پھر وہاں پہ مزے سے زندگی گزاریں اور جاب کریں. ایک چیز کہ یہ اس کے اندر طریقہ کار بھی کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ویزاز جو ہوتے ہیں نا، وزٹ ان پہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ وزٹ ویزاز ہیں، ان کے اوپر اس کی میعاد بھی لکھی ہوتی ہے، لیکن چکر یہ ہوتا ہے کسی سے پوچھ بھی لیں پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن اس میں ہوتا ہی ان کو کہیں گے وہاں جاؤ گے پیپر بن جائیں گے، او تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہاں امیگریشن میں جا کے بس اسٹمپ لگا دیں گے ہو جائے گا، او کوئی مسئلہ نہیں، وہاں پر بڑے بندے ہمارے بیٹھے ہوئے. اس طریقے سے یعنی کہ اگر کوئی سوال بھی اٹھاتا ہے تو اس کو یہ کہہ دیا جب وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں وہاں پر ایکسٹینشن ہو جائے گی، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس کے بعد پھر وہاں سے ان کا الیگل سفر پھر چھپتے چھپاتے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں یا پھر ڈیپورٹ کر دیے جاتے ہیں. تو بی ویری کیئرفل ود دیٹ.